الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نعرہ صلوات۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، جس نے ہمیں قوت بخشی کہ ہم مٹی کے پتلے کھنکنے لگے اور ہمیں باکمال انسان قرار دیا، اور اس سے بھی زیادہ شکر کہ اس نے ہمیں آل محمد کا محب اور شیعہ قرار دیا۔ اور سلام ہو، درود ہو آل محمد پر، جنہیں ہمارے لیے صلی اللہ محمد و آل محمد صراط مستقیم بنایا، وہ خدا جس کا کوئی شریک نہیں اور جو عالمین کا پالنے والا ہے، اس کا شکر جو اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لائق سمجھا اور علم حاصل کرنے کی توفیق دی اور ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کیا۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں اور اشرف المخلوقات میں بھی ہم علی والے ہیں، شیعہ ہیں، محب ہیں، دوست ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم حیوان ناطق ہیں، چونکہ ہم علم رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے چوپاؤں میں اور ہم میں۔ ہمارا احترام کیوں نہ ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے؟ علم، شعور، عمل اور کی وجہ سے۔ اور اگر یہ نہیں تو ہم بھی جانور سے بدتر ہیں۔ اور اگر شعور اور محبت ہو تو گھوڑا بھی ذوالجناح ہو جاتا ہے صاحب، ورنہ آدمی بھی یزید ہو جاتا ہے۔ اگر شعور نہ ہو تو آدمی بھی یزید ہو جاتا ہے، اور شعور ہو تو گھوڑا بھی ذوالجناح ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا سے دوستی رکھو گے تو انسان بنو گے، ورنہ آدمیت سے بھی گر جاؤ گے۔ دوستی انسانیت کا ایک جز ہے، اور انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جناب حضرت حبیب ابن مظاہر اور امام حسین کی دوستی سے وابستہ ہو کر، یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے جو میں لکھ کر لایا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ مولا قبول کریں اور توجہ دیجیے گا۔ جانور کا واسطہ جانور سے صرف ایک مدت تک رہتا ہے، یا تو بچپن میں، جب تک کہ کسی جانور کا بچہ بڑا نہ ہو جائے، یا قدرت کے بنائے قانون کے مطابق اولاد کے لیے جستجو تک، جبکہ انسان کا رشتہ انسانوں سے پیدائش کے وقت سے موت تک رہتا ہے۔ وہ رشتہ کبھی خون کا ہوتا ہے اور کبھی احساس کا، اور انہی کے بہت سارے الگ الگ نام ہوتے ہیں، جن میں سے ایک رشتے کا نام دوستی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ کربلا میں سارے امتحان ہوں، سارے رشتے خدا کی راہ میں قربان ہوں، اور امام سب کو بلائیں اور دوستی پیچھے رہ جائے؟ اسی پر ہمارے چچا نے، پیک اسمبلی صاحب نے قطع کہا تھا، وہ یہ ہے کہ دھواں چراغ میں اور داغ مہتاب میں ہے، حسین ہوتے ہوئے حسن نامکمل ہے۔ ہر ایک شے میں اسی طرح نقص دیکھا ہے، مگر حسین تیری کربلا مکمل ہے۔ اس میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو ادھورا رہ گیا ہو۔ حدیث نبوی روایت معصومین علیہ السلام ہے کہ سب سے کمزور انسان، عاجز ترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے دوست نہ بنا سکے، جو تنہا ہو۔ اس سے زیادہ عاجز، مجبور، کمزور انسان کوئی نہیں ہے۔ انسان کی قوت انسان سے ہے، بھائیوں سے ہے، دوستوں سے ہے، خاندان سے ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے وہ اپنی مدد کو آپ کی مدد کو آتے ہیں، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ ان کی مدد کو آتے ہیں۔ اور خدا جانتا ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ان کو کیا درجات حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے جائیے دنیا میں دوستی کیجئے، دوستیاں نبھائیے۔ اس لیے جس کے دوست نہیں وہ بہت بیچارہ ہے، بہت کمزور ہے۔ نعرہ صلوات۔ اور سب سے بہترین دوست تو قرآن اور اہل بیت ہے، اور ان کے مطابق کی گئی دوستی۔ اور حدیث آگے چلتی ہے، اور
ایسے فرد کا بیان کرتی ہے جو اس سے بھی زیادہ عاجز ہے، اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ پہلے کہا کہ جس کے دوست نہیں ہیں اور وہ عاجز ہے، وہ کمزور ہے، اور پھر آگے کہا کہ اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو اپنے ان دوستوں کو بھی ہاتھ سے گوا دے جو اسے ملے تھے۔ سب سے کمزور انسان وہ ہے جو دوستی نہ بنا سکے، اور اس سے بھی زیادہ کمزور انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو گوا دے۔ بتائیے کتنا بیچارہ ہے کہ جو اسے دوستی ملتی وہ اسے نبھا بھی نہیں سکا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، تفریح کرنا، دعوتیں اڑانا اس لیے ہے کہ پھر انہی دوستوں کے ساتھ کار خیر میں بھی مزہ آتا ہے، عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، اور پھر یہ دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یقین جانیے عام انسانوں کی حالت کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، مگر جب دوستوں کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ دوستی انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اور کسی کی مدد کرنے کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ کو کیا اجر ملتا ہے۔ اس لیے اس قیمتی سرمایہ کی حفاظت کیجیے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، سب سے ناکام انسان وہ نہیں ہے جو پیسے نہ کما سکے، بلکہ وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی زیادہ ناکام وہ ہے جو بنے ہوئے دوستوں کو بھی گوا بیٹھے۔ دوست محنت سے حاصل ہوتے ہیں جناب، اور دوستی کا بھی ایک معیار ہے۔ چند احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دوست کس طرح بنایا جائے، دوست کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، پہلے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جس طرح سے اس کا دوست ہوگا وہ اسی طرح کے کام ہوگا۔ یا کہہ دیا جائے کہ انسان اپنی دوستی اپنے مذہب سے مراد یہاں پر دھرم نہیں ہے، مذہب سے مراد یہاں پر ہے اپنے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسا انسان کا دوست ہوتا ہے ویسا ہی وہ بھی ہو جاتا ہے۔ ویسے آج کل ذرا سا جو آن لائن دوست بناتے ہیں، اور دوستی کا معیار وہ نہیں ہے، وہ ایک وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوست محنت سے ملتے ہیں۔ حدیث میں انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، بس غور کرو کہ تم نے کس سے اپنا دوست بنایا۔ قرآن میں جو ہے بیان ہے، حسرت ایک بیان کی گئی انسان کی، کہ انسان قیامت کے روز ایک حسرت کرے گا، اے کاش میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دار دوست ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دار دوست ہوتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، جس کا کوئی دوست نہیں اس کا کوئی ذخیرہ نہیں، جس کا کوئی دوست نہیں اس کا کوئی ذخیرہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کا نام دوست نہ رکھنا جب تک اسے 3 چیزوں میں آزما نہ لو۔ آپ چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو، لیکن دوست نہیں، ساتھ میں بیٹھنے والا ساتھی، لیکن دوست نہیں، جب تک اسے 3 چیزوں میں آزما نہ لو۔ کچھ بھی کہنا، 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلا کہ جب دوستی ہو تو اسے ایک بار غصہ ضرور دلاؤ، اور دیکھو کہ وہ غضبناک حالت میں آپ کے اپنے کنٹرول میں رہتا ہے یا نہیں، اور وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا تو اسے دوست نہ بنائیے، پھر آپ اسے دوست نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا مرحلہ، اسے ذرا سے پیسے دے کر دیکھو، اور حساب کتاب کا امین ہے تو دوستی کے قابل ہے، اگر حساب کتاب کا امین نہیں ہے تو وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سفر کرو، سفر میں انسان کی شخصیت کھل جاتی ہے۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرو، اور سفر میں انسان کی شخصیت کھل جاتی ہے۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ اس کے دوست بنو جو تمہاری زینت بنے، نہ کہ اس کے کہ جس کی تم زینت بنو۔ دوستی اس سے کرو جو تمہاری زینت ہو، جس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہا جائے جب آپ آئیں کہ ہاں تم اس کے دوست ہو، ہاں میں اس کا دوست ہوں، تو آپ کا نام ہو،
کہ ہاں بھائی آپ کے دوست ایسے ہیں تو دوستی اس سے کرو جو آپ کی زینت بنے. اور ایک اور حدیث امام علی علیہ السلام فرمائے نعرہ صلوات بھیجنا. ہر وہ شخص جس نے اپنے نفس امارہ کے ساتھ جنگ میں تیرا ساتھ نہ دیا وہ تیرا دوست نہیں، وہ تیرے اوپر بوجھ ہے. جس نے تیرے نفس امارہ کے ساتھ جنگ میں تیرا ساتھ نہ دیا وہ تیرا دوست نہیں بلکہ تیرے اوپر بوجھ ہے. اب سمجھے آپ ہم کس کے در کے دوست ہیں؟ جو دوستی کا معیار بتاتے ہیں. کس کے در پہ آیا ہوں میں؟ عزیزان محترم، اہل بیت کو اپنی دنیا کے وجود میں شامل کریں. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، کب تک سنی سنائی باتوں پر زندہ رہوں گا اور کب تک ممبر سے مجھے کہانیاں سنائی جاتی رہیں گی، یہ چٹکلے کہانیاں. علامہ شہنشاہ حسین ندوی صاحب کہتے ہیں کہ ممبر تفریح کی جگہ نہیں ہے، اسے سنگین بنائیے. اور اگر یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے اسے سنگین بنائیے. اور جو آپ نے اسے چٹکلے بازی سے آج یہاں تک لا دیا ہے اسی وجہ سے آپ کے اوپر اعتراضات اٹھ رہے ہیں. اگر آپ نے ممبر کو سنگین بنایا ہوتا تو یہ اعتراضات آج نہیں اٹھتے. میں اہل بیت کو اپنے وجود میں جب تک شامل نہیں کروں گا تب تک جام کوثر نہیں پی سکتا. رسول اللہ نے نعرہ صلوات بھیجنا. رسول اللہ نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جو دونوں کو تھامے گا وہ مجھ تک پہنچے گا، جس نے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ نہیں پہنچے گا. ہم ایک پہلو ہمیشہ بیان کرتے اور سنتے ہیں، ذرا سا میں نے دوسرا پہلو سوچنے کی اور سمجھنے کی اور آپ کو کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ہم کہتے ہیں جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ یوں ہے تیوں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کے شجرے کو گالی دیتے ہیں، یہ نعرہ وہ نعرہ. ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا، سب ٹھیک ہے، نعرہ لگانا غلط نہیں ہے، مگر میں خود کو کہنے جا رہا ہوں کہ غور کیجیے کیا صرف اہل بیت کو چھوڑنے والا غلط ہے یا قرآن نہ پڑھنے والا بھی غلط ہے؟ اور نہ دیکھنے والا اور قرآن کو نہ چھونے والا، اس کے لیے بھی ہماری مجلس میں کوئی نعرہ ہے یا نہیں؟ جو علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے تو اس کے لیے تو بہت نعرے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو علی کی ولایت کا قائل ہونے کے باوجود بھی گھر پر قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتا اس کے لیے کوئی نعرہ ہماری مجلس میں آج تک لگا یا نہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن بھی ہے اور علم بھی. بس کرنا یہ ہے کہ علم کو تھام کر حسین و عباس کا ماتم کرنا ہے اور قرآن کھول کر حسین کے اس عمل کو یاد کرنا ہے جو نوکے سینہ سے بھی کر رہا تھا. علم اور قرآن دونوں بہادر لوگوں کی میراث ہے. علم اور قرآن دونوں بہادر لوگوں کی میراث ہے. نہ تو کوئی بزدل علم تھام سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بزدل قرآن سنا سکتا ہے. جس نے علم تھاما اس پر واجب ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھے اور جس نے قرآن پڑھا اس پہ واجب ہے کہ وہ علم بھی تھامے. اور اسی میراث کی وجہ سے تو حبیب حسین کے دوست ہیں اور بہادر بھی. حبیب کوفے کے بڑے حافظ اور قاری قرآن تھے اور کربلا میں حسین کے لشکر کے میمنے کے علمدار. اور دوستی کا سب سے خوبصورت معیار بھی حبیب ہی ہیں، کیونکہ اہل بیت کی دوستی بنا معرفت کے نہیں ہوتی. کربلا کی اس سختی کے دن بھی حبیب کا حسین سے ایک سوال تھا. سنیں، حبیب شہادت کے لیے جا رہا ہے اور حبیب نے اس وقت بھی ایک سوال کیا کہ مولا جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ مولا نے جواب دیا کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے ہم نور تھے. خدا نے ہمیں نور بنایا تھا. دعائے زمانے جامع کبیرہ کے بھی یہی جملے ہیں کہ ہمیں خدا نے نور قرار دیا اور عرش پر عرضہ کیا. حسین کو آپ پہچانے نہ پہچانے مگر حسین کو پہچاننے والے کچھ خاص نفوس اللہ نے پیدا کیے، کچھ خاص قلوب ذہن جو حسین کی معرفت رکھتے تھے. انہی میں سے ایک حبیب تھے. بچپن سے حسین کی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے. رسول کی موجودگی میں رسول دیکھتے تھے کہ جہاں جہاں حسین جاتے ہیں پیچھے پیچھے ایک بچہ ہے جو حسین کے قدموں کی خاک سر پر ڈالتا چلا جاتا ہے اور چہرے پر ملتا چلا جاتا ہے. کیا عشق حسینی ہے، کیا دوستی ہے.
جو بچپن سے ایسا ہے اسی کو تو حسین خط میں فقی کہہ کر بلاتے ہیں. امام نے ایسے ہی فقی تھوڑی کہہ دیا، امام نے فقی کہہ کر حبیب کو بلایا، لکھا کہ تم وقت کے فقی ہو، اور خط لکھا، خط میں لکھا حبیب تم وقت کے فقی ہو، تم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہو. مجھے کربلا میں گھیر لیا گیا ہے، مجھے کربلا میں گھیر لیا گیا ہے. اور ایک جملہ اور اس میں لگا کہ حبیب میرے ساتھ زینب بھی ہے، حبیب میرے ساتھ زینب بھی ہے. بس حبیب نے خط پڑھا، اپنی زوجہ سے کہا بی بی حسین کا خط آیا ہے اور کہتے ہیں میں کربلا میں ہوں اور میرے ساتھ زینب بھی ہے، میں کیا کروں؟ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیسے کربلا جاؤں؟ تو بی بی نے کہا کہ حبیب ٹھیک ہے تم بوڑھے ہو چکے ہو، تم کربلا نہیں جا سکتے، لیکن ابھی تمہیں نے تو کہا کہ حسین کے ساتھ زینب بھی ہے، تو کیا ہوا؟ میں بھی چادر اوڑھ کے چلی جاتی ہوں، تم گھر پر رکو، میں چادر اوڑھ کر چلی جاتی ہوں. حبیب نے کہا نہ بی بی، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا. بھلا ایسا ہو سکتا ہے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے رسول کا نواسا کربلا میں اپنی بہنوں کے ساتھ آئے اور حبیب گھر میں بیٹھا رہے؟ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا اے غلام یہ گھوڑا لے، ابھی ذرا وقت ہے، دن ہے، تھوڑی سی رات ہو جائے، اور جب رات کی تاریکی ہو جائے گی تو میں، کیونکہ اس وقت مناسب نہیں ہے، میں دھیرے سے چپ چاپ ہو کر باہر کوفے کے باہر آ جاؤں گا، تو گھوڑا لے کر پہنچ جانا. اب غلام نے ایسا ہی کیا، غلام گھوڑا لے کر کوفے کے باہر کھڑا ہو گیا. اب دن گزرا، رات آئی، وقت گزرتا رہا، لیکن حبیب نہیں آئے. غلام کو احساس ہونے لگا کہیں حبیب کو روک تو نہیں لیا گیا، کہیں کسی نے حبیب کو مار تو نہیں ڈالا. غلام گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھرانے لگا اور کہا اے گھوڑے شاید میرا آقا آج حسین کی مدد کو نہ پہنچے، اور اگر اسے تھوڑی اور دیر ہوئی تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر حسین کی مدد کو چلوں گا. اسی اثنا میں حبیب آ گیا، انہوں نے یہ جملہ سن لیا اور فرمایا، اور کربلا کی طرف رک کر کے فرمایا اے میرے مولا پائے تیری غربت، آج میں کیا، میرا غلام بھی تیرے اوپر نثار ہونے کو تیار. حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا اے غلام جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جب میں نے تجھے آزاد کر دیا. غلام نے ہاتھ جوڑ کر حبیب سے کہا اے میرے آقا، جب تک اپنا غلام رکھا، جب تک مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جب رسول کے نواسے کی غلامی میں جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہے ہو، یہ کیا غضب ہے؟ اب حبیب، پورا بیان نہیں کروں، حبیب کربلا پہنچے. کربلا میں 4 محرم کو 12 علم بنائے گئے تھے، جس میں سے سب سے بڑا علم لشکر کا، پورے لشکر کا علمدار حضرت عباس علمدار کو بنایا گیا تھا، اور باقی ایک ایک علم الگ الگ قبیلے کے اور الگ الگ جو فوج کے سردار تھے انہیں دیا گیا تھا. اس میں سے ایک علم باقی تھا جو کسی کو نہیں دیا گیا تھا. میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ حبیب قرآن اور علم دونوں کے ساتھ تھے. ابھی بتاتا ہوں کیسے، کہ حسین نے وہ علم کسی کو نہیں دیا. سب پوچھتے تھے حسین یہ علم کس کو دو گے، حسین یہ علم کس کو دو گے. اب جب حبیب کو آتے دیکھا اور اکبر سے کہا اکبر میرا بھائی، میرا دوست آ رہا ہے، وہ علم لے کے آؤ جو بچا ہوا ہے. اب یہ علم اس کا ہے اور اس علم کا حقدار میرا بھائی، میرا دوست حبیب ہے. تو سب کہنے لگے اچھا یہ علم حبیب کے لیے تھا. اب جیسے ہی حبیب آئے اور حبیب نے آ کر علم لیا اور کہا یا میرے مولا اگر مجھے دیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا. اور سب حضرت حبیب کے استقبال کو آئے اور سب نے آ کر استقبال کیا اور حضرت حبیب کو علم دیا. بس اسی اثنا میں بی بی زینب کے کانوں میں شور و غل کی آواز پہنچی. بی بی زینب نے اکبر کو بلوایا. اکبر، بی بی زینب نے بلایا ہے. بی بی زینب کے خیمے میں حضرت علی اکبر آئے اور پوچھا کیا ہوا پھوپھی اماں؟ تو اکبر نے کہا، بی بی زینب نے کہا اکبر یہ کیسا شور ہے، یہ کیسا شور ہے، کیا کوئی اور فوج آ گئی؟ تو بی بی حضرت علی اکبر نہیں اماں، نہیں پھوپھی اماں، نہیں پھوپھی اماں، میرے بابا کے دوست، میرے بابا کے ساتھی چچا حبیب آئے ہیں
اب جو بی بی نے یہ سنا، بی بی زینب نے کہا اکبر جا کر میرے حبیب سے کہو کہ تمہیں زینب نے سلام کیا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت علی اکبر نے جا کر حضرت حبیب سے کہا چچا حبیب تمہیں میری پھوپھی اماں زینب بنت علی نے سلام کہا ہے، حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا کہ شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ وہ غلاموں کو سلام کریں۔ حبیب نے ہاتھ جوڑے اور کہا اے میرے مولا ایک بار مجھے شہزادی کے خیمے کے قریب جانے کی اجازت دے دو، اور امام نے اجازت دی۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر بی بی زینب کے خیمے کے باہر پہنچے، اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا اور کہا اے بی بی ایسا بھی کوئی وقت ہم نے نہ سوچا تھا کہ تم ہمارے اوپر سلام کہلواؤ گی۔ تبھی ایک یہ روایت ایک جملہ اور حبیب اپنے مظاہر نے آگے وہ کہا کہ اے بی بی مجھے ایک شکوہ ایک گلہ خود سے ہے، میں اس کے لیے آپ سے پہلے سے معافی چاہتا ہوں۔ کیا کہ کہا کہ بی بی میں صرف عاشورہ کے دوپہر تک آپ کے ساتھ ہوں، کاش مجھے اتنی مہلت اور مل جاتی کہ مجھے دوبارہ زندہ کر دیا جاتا، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھے آپ کے بابا نے بتایا تھا حبیب کربلا میں تمہاری شہادت ہوگی اور اس کے بعد میری بیٹی کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، کاش مجھے دوبارہ زندہ کر دیا جاتا، مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے۔ بس جب حضرت حبیب گھوڑے سے گرے اور امام حسین حبیب کے سراہنے پہنچے اور حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، تو امام حسین کے صرف دو جملے سن لیجئے۔ امام حسین نے حبیب کا سر گودی میں رکھا اور کہا اے اللہ میں تیری قسم کھاتا ہوں، میں خود کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ وہ قاری قرآن، وہ حافظ قرآن تھا جو ایک رات میں قرآن ختم کر دیتا تھا۔ یہ تھے حبیب، ایسے ہوتے ہیں دوست۔ اور پھر امام نے حبیب کا لاشا اپنی گود میں اٹھایا اور گنج شہیدہ کی طرف لے چلے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ حبیب کا لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا، کہا مولا یہ لاشا مجھے دے دیجئے۔ بس حسین نے بڑی بے کسی سے کہا اے بھائی عباس یہ تو میرا حبیب ہے، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا مہمان ہے، اس کی تو میں مہمان نوازی بھی نہیں کر پایا، نہیں اسے میں خود گنج شہیدہ تک لے کر جاؤں گا اور اسے وہاں پر جا کر سناؤں گا جہاں پر میرا بھائی، میرا بیٹا، میرے سارے اصحاب سوئیں گے، اور حبیب یہ میرا سب سے پیارا دوست ہے جس نے میرے لیے کربلا میں آ کر سب سے بڑی قربانی دی اور اپنی عمر کا ہر ایک لمحہ میرے لیے گزارا، اور آج اسے پوری طرح سے حق ادا کر دیا۔ ماتم حسین۔